السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ سب؟ کلاس 7 میں نے آپ کو تھرسڈے کے لیکچر میں جو ہے تھا وہ لازوال علم کی ریڈنگ کروائی تھی۔ بیٹا لازوال علم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا علم، ایسا علم جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، آپ کی کتابوں میں، آپ کے سینوں میں دفن ہو کے رہ جائے۔ اس لازوال علم میں ہم ابن بطار کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ابن بطار جنہوں نے نباتات کی دنیا میں بہت نام کمایا اور نباتات کی دنیا میں روشنی دینے کے لیے لوگوں کو اپنے آپ کو مار لیا، یعنی کہ ان کی ڈیتھ بھی اسی وجہ سے ہو گئی کیونکہ وہ مختلف جڑی بوٹیوں کا مشاہدہ کرتے تھے اور مختلف جڑی بوٹیوں کا مشاہدہ کرتے کرتے وہ اس زہریلی جڑی بوٹیوں کا شکار ہو گئے۔ ابن بطار کا پورا نام جو ہے تھا ضیاء الدین ابو محمد عبداللہ بن احمد المالکی ہے، کیونکہ وہ اندلس کے شہر مالکا کے مضافات ہوتا ہے شہر کے آس پاس کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد چونکہ جانوروں کے معالج تھے، معالج کہتے ہیں علاج کرنے والے کو، اور ایسا معالج بیتری کہلاتا ہے جسے ہم انگلش میں ویٹنری ڈاکٹرز کہتے ہیں، جانوروں کا ڈاکٹر جسے کہتے ہیں، ایسا معالج بیتری کہلاتا ہے، یعنی کہ عربی میں اس کو بیتری کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ابن بطار جو ہے تھے وہ اپنے ابن بطار کے لقب سے معروف ہوئے تھے، مشہور ہوئے تھے۔ ابن بطار یعنی کہ بیٹا بطار کا، بطار ان کے والد کا چونکہ پیشہ تھا بیتری، اس لیے ابن بطار کہا گیا ہے۔ شروع سے ہی ابن بطار جو ہے تھے وہ ایک علم دوست گھرانے میں جو ہے تھے وہ پیدا ہوئے تھے۔ علم، عقل، لیاقت اور ذہانت کے اثار ان میں نمایاں ہے۔ کیونکہ خاندان سے چلا آ رہا تھا، فیملی سے انہوں نے یہ نشانیاں لی تھیں۔ وہ اکثر اوقات اپنی بستی کے ارد گرد پھیلے ہوئے جنگل میں جاتے، وہاں پہ مختلف جڑی بوٹیوں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ ایک طرف سے کہا جائے تو یہ جو جنگل تھا یہ ان کی پہلی جماعت تھی، یعنی کہ پہلا سکول تھا جس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جنگل ان کا ایک پہلا مدرسہ تھا جہاں پہ، اور یہاں پہ انہوں نے لائن میں بھی واضح کیا ہے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جنگل ان کی نباتاتی تعلیم کے لیے پہلے مدرسے کا کام کرتا رہا تھا، یعنی کہ کوئی اسکول جوائن نہیں کیا تھا، یہ جنگل ہی سمجھ لیں ان کا اسکول تھا، اور یہ جنگل ہی ان کا پہلا مدرسہ تھا جہاں سے انہوں نے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ بیٹا مختصر سی جو ہے وہ ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے جائیں گے پیراگراف کی صورت میں۔ یہاں پہ نیچے ایک پیراگراف جو بہت لمبا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ابن بطار کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے بہت سے ماہرین سے جو ہے تھا وہ کسب علم یا تھا، یعنی کہ علم حاصل کیا تھا۔ یہ جو فیض تھا علم کا، کتابیں لکھنے کا، یہ ان سے سیکھا تھا۔ انہوں نے مختلف زبانیں سیکھی تاکہ جو غیر عربی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے جان لیوس، بکرات کی کتابوں اور بھی بہت سے ایسے نباتات کی کتابیں لکھنے والوں سے علم حاصل کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ابن بطار چونکہ حصول علم کے بہت شیدائی تھے، حصول علم ہوتا ہے علم حاصل کرنے کی تگ و دو جو ہے تھی وہ ان کے اندر تک پائی جاتی تھی، وہ اس کے دیوانے تھے، شیدائی تھے، اس کے اوپر فدا ہونے والے تھے، علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ اسی لیے 20 سال کی عمر میں یعنی کہ 20 ایئرز میں انہوں نے اپنا وہ علاقہ جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے، اندلس، اپنا ملک چھوڑ دیا، اور پھر ایسا چھوڑا کہ دوبارہ کبھی بھی اپنی زندگی میں ان کو اندلس آنا نصیب نہ ہوا۔ وہ بہت سے علاقوں میں گئے، بہت سے اطراف میں گئے، فارس گئے، عراق گئے، شام اور مصر تک گئے۔ ان تمام علاقوں سے صرف وہ مسافر بن کر نہیں گزرے تھے کہ میں مسافر اور یہاں پہ سفر کر رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ہر جگہ قیام کیا تھا، اور وہاں کی جڑی بوٹیوں کا، ہر شہر کی جڑی بوٹیاں جو ہے وہ الگ الگ افادیت رکھتی ہیں، اور وہاں کی جڑی بوٹیوں سے جو ہے تھا ان کا معائنہ بھی کیا تھا۔ وہ سفر پر اپنے ساتھ جو ہے تھے ایسے مصور رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ایسے آرٹسٹ رکھتے تھے جن سے وہ جڑی بوٹیوں کی تصویریں جو ہیں وہ بنوا لیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان علاقوں کے پھر نباتاتی علماء جو کہ یہ حکیم وغیرہ ہوتے ہیں، جو یہ جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنانا جانتے تھے، ان سے بھی لازمی ملاقات کرتے تھے، اور یہ ان کے سفر کا لازمی حصہ تھا ان سے ملاقات کرنا۔ اس طرح وہ اپنے زمانے کی بے مثال نباتاتی عالم بن گئے۔ جب آپ کا اس ایکسرسائز میں فرسٹ کوسچن آئے گا کہ
ابن بطار کی تحقیقات کا موضوع کیا تھا؟ تو بیٹا آپ کو اسی لائن سے ایک بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ اپنے زمانے کے بے مثال نباتاتی عالم بن گئے تھے۔ تو پھر ان کی تحقیقات کا موضوع کیا ہوا؟ نباتات، جڑی بوٹیوں سے متعلق معلومات حاصل کرنا۔ اسی طرح بتاتے وہ آگے چلے جاتے ہیں، پودوں کے اگنے، نشو و پانے، ان کے ناموں، صورتوں اور قسموں کی سب سے زیادہ معلومات تھی آپ کے پاس۔ تو پھر تحقیقات کا موضوع نباتاتی ہو گیا۔ آخرکار ابن بطار نے مصر میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنی رہائش جو ہے تھی وہ مصر میں اختیار کر لی تھی، جہاں ایوبی سلطان ملک الکامل نے ان کو بڑا مرتبہ دیا، یعنی کہ ان کو بڑا اچھا عہدہ دیا تھا، بہت عزت بخشی تھی انہیں، اور انہیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ الکامل کی وفات کے بعد ان کے بیٹے جو ہے تھے نجم الدین ایوب نے بھی انہیں اپنے والد کی طرح عزت دی تھی۔ وہ نجم کے ساتھ قاہرہ اور دمشق آتے جاتے تھے۔ نجم کس کا نام ہے؟ نجم الدین ایوب، یعنی کہ ایوبی سلطان کے بیٹے کا نام تھا، اور وہ ان کے ساتھ دورے پہ جیسے جاتے ہیں، ٹور کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے اب نباتات سے متعلق ہو یا وہ ایک شاہی دورہ ہو، سلطانی دورہ کیوں نہ ہو، تو وہ قاہرہ اور دمشق آتے جاتے رہے تھے۔ اس کے بعد بیٹا میں آپ کو ان کی مشہور کتاب ابن بطار کی جو ہے وہ کتاب کا نام بتاتی ہوں، الجامعہ۔ اس کتاب میں طریقہ تحقیق بالکل جدید انداز رکھتا ہے، بلکہ اسے تجرباتی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، یعنی ابن بطار کی سب سے مشہور کتاب ہے الجامعہ، یعنی کہ تمام چیزوں کا نچوڑ، نباتاتی چیزوں کا نچوڑ۔ اس کتاب میں انہوں نے طریقہ تحقیق یعنی کہ چیزوں کی جانچ پڑتال کا بہت جدید انداز لیا ہے، اور اگر اس کو تجربات کہا جائے، یعنی کہ صرف تحقیق ہی نہیں کی ہے، ان کو لے کر پھر ان کو آزمایا بھی گیا ہے، تو کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کتاب مفرد ادویات یعنی کہ مختلف دعاؤں، اب دعائیں وہ والی نہیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعائیں وہ والی ہیں جو کہ میڈیسن کو کہا جاتا ہے۔ مختلف ادویات، یہ دوا کی جمع ہے ادویات، اور غذاؤں کے بارے میں ہے۔ کتاب کے آغاز میں باقاعدہ مقدمہ ہے، یعنی کہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے، اس کتاب کی تالیف یعنی کہ لکھنے کا سبب جو ہے تھا وہ کیا ہے، اہم معلومات کو جمع کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں بتائی گئی ہیں کہ اس کو اہم معلومات کو جمع کرنے کا کیا مقصد ہے۔ اس میں جو طریقہ تالیف اختیار کیا گیا ہے اس کا ذکر بھی ہے کہ کیوں ان معلومات کو جمع کیا گیا ہے۔ شروع میں کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد نئی معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ یہ کتاب اس موضوع پر لکھی گئی سابقہ کتابوں سے یعنی سابقہ پچھلی کتابوں سے بہتر اور نمایاں ہو۔ اس کتاب میں جن موضوعات پر گفتگو گئی ہے ان پر اس سے قبل کسی نے گفتگو نہیں کی تھی، یعنی کہ یہاں پہ جن جڑی بوٹیوں سے کیا کیا فائدے اور کس کس جڑی بوٹی سے کیا کیا ادویات بنائی جا سکتی ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، بتایا ہے۔ اس سے پہلے اتنی ڈیٹیل سے ذکر کسی نے بھی ان جڑی بوٹیوں کے اوپر نہیں کیا، یا نباتات کے ٹاپک کو نہیں چھیڑا گیا زیادہ۔ تو بیٹا آپ نے اس کے مشکل الفاظ کو انڈرلائن کر کے میننگز لکھ لینے ہیں، اور جیسا کہ پتہ چل گیا تھا کویسچن نمبر 1 کا بھی میں نے ساتھ ساتھ بتا دیا تھا، آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ کیا چیز تھا، کویسچن نمبر 1 کا آنسر کیا ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کتاب پر سے ہی مل گیا ہے۔ تو آپ نے ان کو لکھ لینا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بک پہ ہی انڈرلائن کر کے ان کی میننگ لکھ لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔